اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث کیا، بھیجا ہے، اور تمام کے تمام کا مقصد ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، پڑھ لو، کلمہ گو بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ گے اور تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی ہدایت دی گئی، جس چیز کا حکم دیا گیا وہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اس چیز پہ اگر بندہ ایمان لے آتا ہے، اس چیز کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ دوسری چیز سب سے پہلی جو چیز بتائیں گے اور سب سے بڑی اور اہم چیز اس کو جو بتائیں گے وہ کہیے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے نماز کی اہمیت بیان کی ہے، وہیں دوسری طرف قرآن پاک میں مومنوں کو جھنجھوڑ کر کے اور مخاطب کرتے ہوئے ان کے فضائل اور مراقب کو بتلایا، تو وہیں دوسری طرف بے نمازی، نماز سے لاپرواہی اور نماز سے غفلت برتنے والوں کو اور نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے سزا کا وارنٹ جاری کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جب انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو ایک دن اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر اس مٹی ہی سے دوبارہ اٹھائے جائے گا۔ جب اٹھائے جائے گا، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں اعلان فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جب سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، اکٹھا ہوں گے، جمع کر دیا جائے گا، تو اس دن کیا کیا جائے گا؟ سارے کے سارے لوگوں کی پنڈلیوں کو کھول دیا جائے گا۔ یوم یکشف عن ساق، سارے کے سارے لوگوں کی پنڈلیوں کو کھول دیا جائے گا۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور سارے کے سارے لوگوں کو کہا جائے گا، بتلایا جائے گا، ان کو دعوت دی جائے گی کس چیز کی طرف؟ إِلَى السُّجُودِ، سجدے کی طرف۔ جس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی خلاف ورزی دنیا میں کرتے ہیں، کیا اس وقت اتنی آسانی سے ہمارے سے یہ کام ہو جائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں، خبردار ہو جاؤ، میں نہیں کہہ رہا، میرے بھائی قرآن کہہ رہا ہے فلا یستطیعون، بہت سارے لوگ ہوں گے جس دن، اس دن وہ لوگ جھکنے نہیں پائیں گے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے نہیں پائیں گے۔ اچھا کیوں نہیں سجدہ کرنے پائیں گے؟ تو قرآن کی صورت آگے بتلا رہی ہے خاشعۃ ابصارہم، اس کے بدلے میں ہوگا جب دنیا میں ان کو جھکنے کے لیے کہا جا رہا تھا، سجدے کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا، نماز کے وقت میں اس کو نماز پڑھنے کی دعوت دی جا رہی تھی، مؤذن پکار کے کہہ رہا تھا اللہ اکبر الصلاۃ خیر من النوم، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مسلمانوں، فجر کی نماز کو چھوڑ کر کے سونے والے مسلمانوں، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ الصلاۃ خیر من النوم، تمہاری نیند سے بہتر جو ہے نماز ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ابصار خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جو ہیں شرمندگی کی وجہ سے جھکی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان کے اوپر ایک ہیبت ناک، وحشت ناک ذلت طاری ہو۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ سَالِمُونَ، اچھا یہ لوگ سجدہ کیوں نہیں کرنے پائیں گے، جھکنے کیوں نہیں پائیں گے؟ آج اللہ جو کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو میرے سامنے، جھکو، تو آج چاہنے کے باوجود فلا یستطیعون، یہ لوگ جھکنے نہیں پائیں گے، تو کہہ رہے کیوں؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اس لیے کہ جب دنیاوی زندگی میں یہ دنیاوی زندگی کو اپنی گزار رہا تھا، صحیح سلامت تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندگی دی تھی، نعمت دی تھی،
صحت والی نعمت دی تھی، مال و دولت دی تھی، نوکری دی تھی، ساری کی ساری چیزیں دی تھی، لیکن جب اس کو بلایا جا رہا تھا مسجد کی طرف آنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے بتایا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا، تمام انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کے ذریعے سے اسی چیز کی دعوت دی۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے اسی چیز کی دعوت دی، تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین، علماء، مفکرین، مفسرین اور مساجد کے ائمہ، مدارس کے علماء، تمام کے تمام لوگوں نے اس کی فضیلت بیان کی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ سارے کے سارے لوگ خواب غفلت کی زندگی میں گزار رہے تھے اور اپنی دنیاوی زندگی کو کما رہے تھے۔ فلا یستطیعون، تو آج نہیں، استطاعت نہیں رکھ سکتے، آج نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسری جگہ، ومن اعرض عن ذکری، جو دنیاوی زندگی میں میری ذکر سے اعراض کر رہا تھا، یا مفسرین فرماتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں ذکر سے مراد یہاں نماز ہے۔ ومن اعرض عن ذکری، جو میری نماز سے اعراض کر رہا تھا، منہ موڑ رہا تھا، بلانے کے باوجود نہیں آ رہا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ ان لہ معیشۃ ضنکا، ان کی معیشت میں کمی کر دی جائے گی۔ معیشت سے یا مراد بہت ساری چیزیں، ایک سب سے پہلی چیز جو ہے ان کی رزق میں تنگی کر دی جائے گی، ان کے رزق میں تنگی کر دی جائے گی۔ دوسری بات، معیشت سے مراد زندگی ہے، ان کی زندگی میں کمی کر دی جائے گی، برکت ہٹا لی جائے گی۔ اور تیسری چیز فرماتے ہیں کہ تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ساری کی ساری چیزیں فراوانی ہونے کے باوجود، مال و دولت ہوں گی، نوکری ہوں گی، بزنس ہوں گی، ساری کی ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود، ساری کی ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ پریشان ہوگا اپنی زندگی میں، سکون قلب اس کو مہیا نہیں ہوگا، ان کی دل کی سکون اس کو نصیب نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے جب وہ سوئے گا تو ایک گولی کھا کر کے، نیند کی گولی کھا کر کے وہ سوئے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ان کی معیشت میں کمی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب قیامت کے دن سارے کے سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا قبر سے اور ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، تو اس دن ان لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ان لوگوں کو جس کو دنیا میں بلایا جا رہا تھا، پتا تھا کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے لیکن نہیں پڑھتے تھے، تو نحشرهم يوم القيامة أعمى، کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا تو کل قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ جن کو کل قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا تو پھر یہ کہے گا، قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، یا اللہ آج ہم کو کیوں اندھا بنایا جا رہا ہے، آج ہم کو قبر سے اندھا کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ تو قد کنت بصیرا، حالانکہ ہم تو دنیاوی زندگی میں اپنی بہت اچھی طریقے سے ساری کی ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ساری کی ساری چیزوں کو کیا کرتے ہیں۔ وقد کنت بصیرا، حالانکہ ہم تو اس وقت نابینا تھے، یعنی کہ دیکھ سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے فرمائیں گے، قال كذلك قد آیاتنا فنسیتها، اس وجہ سے یہ تمہارے اوپر سزا دیا جا رہا ہے کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیغام کے ذریعے سے جس چیز کو بتلایا گیا، اس چیز کو تم نے پس پشت ڈال دیا، فنسیتها، تم نے اس چیز کو بھلا دیا تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو آج تم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا دیا، اس کو کوئی پرواہ نہیں آج تم سے، آج تم کو بھی بھلا دیا۔ اچھا، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّ، اور وہ ایمان نہیں رکھتا تھا اپنے رب کی آیت پر۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کا عذاب جو ہے بہت سخت ہے اور باقی رہنے والا۔ آج دنیاوی زندگی میں صحیح سلامت ہونے کی حالت میں اللہ کو یاد کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے ہمارے اوپر سایہ رحمت عطا فرمائیں گے۔